بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی نماز اشراق کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ نماز اشراق کے بارے میں کچھ سمجھانے کی، بتانے کی شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس بیان کے بعد آپ میں سے ہر انسان اس قابل ہو جائے گا سننے کے بعد کہ وہ نماز اشراق ادا کرنے کے بعد حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر پائے گا، کیونکہ نماز اشراق ادا کرنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز اشراق ادا کرتا ہے اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، نماز اشراق جو ہے یہ نفل نماز ہے۔ ٹوٹل اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 کر کے ادا کی جاتی ہیں اگر آپ نے 4 پڑھنی ہو۔ نماز اشراق جو ہے وہ طلوع آفتاب کے 10 سے 15 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے، یعنی جیسے ہی سن رائز ہو جاتا ہے تو آپ اس کے 10-15 منٹ بعد اسے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے کے بعد 2 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ نماز چاشت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہمیں اس کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہو جائیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی کچھ حدیث کی روشنی میں نماز اشراق کی اہمیت اور فضائل سمجھ لیتے ہیں، تاکہ اس نماز کو اپنانے میں، عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے اور کسی بھی قسم کا شک اور شبہ اور ابہام کی کیفیت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور طبرانی کی مشترکہ روایت ہے کہ جس شخص نے نماز فجر کی نماز باجماعت پڑھی، پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، تو اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اس انتظار میں کہ سورج طلوع ہو جائے اور میں نماز اشراق ادا کروں اور پھر اپنے کام سے نکلوں گا یا گھر جاؤں گا یا جو بھی بات کا معاملہ ہے وہ کروں گا، تو اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اوقات کے بارے میں کہ پھر نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے طلوع شمس تک۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر لوگ نماز و سجدہ ادا کرتے ہیں۔ تم اس وقت نماز پڑھنی چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اور اس کی شعاعیں یعنی سرخ ہو جائیں، پھر نماز پڑھو، یہ وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے ہمیں منع بھی فرما رہے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت تم نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مکروہ اوقات کے طور پر سمجھایا بھی جاتا ہے کہ جب سورج نکلنے کا وقت ہو تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ ادا نہیں کرنا۔ اور اس کی روایت کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے سنن نسائی کی روایت آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں اس حدیث کو فرما کر ہمیں منع کیا ہے کہ ہمیں اس مکروہ اوقات میں سورج نکلتے وقت جو ہے وہ ہمیں نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اب اس بات کو سننے کے یہ آ رہا ہوگا کہ اگر ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں اور پھر ہم اگر ذکر اذکار نہیں کر پاتے یا کسی بھی وجہ سے ہمیں اپنے گھر پہ آنا پڑتا ہے اور کچھ کام نپٹانا پڑتا ہے یا مجھے آفس کے لیے جلدی نکلنا ہے یا جانا پڑتا ہے، اور میں بعد میں اگر نماز اشراق ادا کر لوں، چونکہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اس کے ادا کرنے میں، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی بالکل، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آفس جا کر، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا 2 گھنٹے کے دوران آپ سورج نکلنے کے بعد 2 گھنٹے تک کا جو وقت ہے، اس میں اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ موجود ہوتے ہیں یا آپ بعد میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں، یعنی گھر آ کر ادا کرتے ہیں، تو بالکل آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اجر و ثواب کے حوالے سے وہ جو حج اور عمرے والی بات ہے وہ پھر آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ہے، وہ دینے والی ہے، وہ چاہے تو آپ کو حج و عمرے کا ثواب بعد میں بھی ادا کر سکتی ہے، لیکن مسائل کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہیں بیٹھے رہنا ہے نماز فجر ادا کر کے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، نماز اشراق کا وقت داخل ہو جائے، تو پھر آپ نماز اشراق پڑھ کر پھر آپ نے کہیں اٹھ کر کہیں جانا ہے۔ اگر اس دوران آپ ویسے اٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو بالکل اجر و ثواب آپ کو ضرور ادا کیا جائے گا اللہ رب العزت کی ذات سے کی طرف سے، لیکن یہ ہے کہ وہ حج اور عمرے والے سوال کے اعتبار سے وہ اجر آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔